میں نا جمعہ پڑھ کے آ رہا تو میرے قاری صاحب نے کہا کہ گھر میں پودے لگایا کرو، تو میں دکان سے ایک پودا لے آیا۔ چلو وہ پودے لگائیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ نایا یہ دیکھو میں ڈبہ بھر کے پودا لگانے کے لیے مٹی لے آیا ہوں۔ اب اس میں پودا لگائیں گے۔ نایا جاؤ پانی لے آؤ پھر پودا لگائیں گے۔ بھائی یہ دیکھو میں پانی لے آئی ہوں۔ بھائی یہ پودے کیوں لگاتے ہیں؟ پودے لگانا سنت ہے، ویسے بھی ہمیں درختوں سے آکسیجن گیس حاصل ہوتی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ چلو آؤ نایا پودا لگائیں۔ چلو بھائی میں پانی ڈالتی ہوں۔ اب اسے کل صبح کو پانی دیں گے۔ چلو اب اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری مسلمان بہنوں اور بھائیوں۔ درخت لگانے کے بارے میں پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، گر سوکھ بھی جائے تو جلانے کے کام آئے۔ درخت لگانے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک درخت لگاتا ہے وہ بندہ اگر مر بھی جائے تب بھی اسے اس درخت کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس درخت کو جو پھل لگتا ہے جب تک وہ پرندے کھاتے ہیں تب تک اس کا ثواب لگانے والے کو ملتا ہے، جب تک اس پھل کو انسان کھاتے ہیں تب تک درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، جب تک اس درخت کے سائے کے نیچے انسان بیٹھتے ہیں تب تک اس درخت لگانے والے کو ثواب ملتا ہے، جب تک پرندے اس درخت پر اپنا گھر بناتے رہتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے رہتے ہیں، تب تک لگانے والے کو اس درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چاہے وہ بندہ مر بھی جائے تب بھی اس درخت کو لگانے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ درخت لگانے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، جیسا کہ درخت سے آکسیجن گیس ملتی ہے اور آکسیجن گیس سے ہماری سانس چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح درخت اور پودے قبرستان میں بھی لگانے چاہیے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو آپ نے قبر سے کچھ آوازیں سنی، تو آپ نے نزدیک ہی ایک درخت کھڑا تھا تو اس سے 2 شاخیں توڑی اور وہ 2 شاخیں اس قبر پر رکھ دی۔ تو جو پاس لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تب تک اس قبر پر عذاب نہیں ہوگا، اور جس شاخ کو میرے حضور نے صرف چھو لیا وہ قیامت تک تر رہے گی۔ سبحان اللہ۔